بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. میری بہنیں، خواتین کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی، یعنی اسی ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جیسے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. فرمایا کہ ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورے قرآن کو جو ہے شب قدر میں اتارا ہے. پورا قرآن آسمان دنیا پر جو ہے نا، پورا قرآن جو ہے شب قدر میں اتارا گیا. اس کے بعد جو ہے پھر حالات کے مطابق جبریل امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن لے کر کے آتے رہے. 23 سال کا عرصہ یعنی 21 سال بن جاتے ہیں. 2 سال 3 سال جو ہے وقفہ رہا، پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا. کہیں پوری صورت، کہیں صورت کا کچھ حصہ، کہیں پوری آیت، کبھی آیت کا کچھ حصہ. تو اس طرح جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا. یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. قرآن ایک نور ہے، قرآن ہدایت ہے. قرآن انسان کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہ پر ڈالتا ہے. یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہے. ہم دیکھیں نا، خواتین بیٹھتی ہیں تو مختلف شعراء کا کلام پڑھ رہی ہوتی ہیں، مختلف کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. وہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے جو ہے کلام ہے، اور اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیامت تک رہنے والا عظیم معجزہ ہے. باقی معجزے تو ختم ہو گئے، لیکن یہ معجزہ جو ہے قیامت تک رہے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے باقی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، باقی صحیفے ہیں، لیکن اس میں رد و بدل ہوا، تبدیلیاں ہوا. یعنی یہود و نصارہ جو ان میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ایسے ہے کہ جس میں ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہذا اللہ کا کلام ہے، قرآن تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. خاص کر کے ماہ رمضان میں تو زیادہ تلاوت. اسلاف کے بارے میں آتا ہے، خاص کر کے وہ اسلاف ائمہ محدثین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، جو حدیث پڑھاتے تھے کئی گھنٹے جو ہے، اور ہزاروں شاگرد جو ان کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھا کرتے. لیکن جب ماہ رمضان آتا تو بس باقی سب کچھ چھوڑ دینا ہے. یہی ائمہ مجتہدین قرآن حدیث سے مسائل کے استنباط کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، مسائل نکالا کرتے تھے. لیکن جب ماہ رمضان آتا تو بس تلاوت، بس قرآن جو ہے تلاوت کرنا ہے. غور و فکر کے لیے 11 مہینے ہیں، مسائل کے استنباط کے لیے 11 مہینے ہیں، اسی طرح دین تعلیم کو عام کرنے کے لیے 11 مہینے ہیں. ماہ رمضان بس اس کا نور جو ہے سینے میں اتار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ قرآن کے حوالے. آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان الناس اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل وکان جبریل یلقاه فی کل لیلۃ من رمضان ویدارس القرآن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاه جبریل اجود بالخیر من الریح المرسل. فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے، بہت زیادہ سخاوت. جبریل امین آتے اور دونوں مل کر کے دور کیا کرتے تھے. جبریل امین سید الملائکہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء مرسلین کو قرآن سنا رہے ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل امین کو قرآن سنا رہے ہیں باقاعدگی سے. جتنا یعنی قرآن کا نزول ہو چکا ہے اس کا دور چل رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ماہ رمضان کے روزے 2 ہجری کو فرض ہوتے، تو زیادہ نہیں تو تقریباً 8 سال تو بن جاتے ہیں. وہ ہے کہ 8 سال دونوں کا، 8-9 سال جو ہے دونوں کا آپس میں دور کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں. اور واضح ہے کہ بہت سارا قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا. اور پھر جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو ایک بار نہیں بلکہ 2 بار جو ہے قرآن کا دور کیا جاتا ہے، اور اس وقت پورا قرآن نازل ہو چکا تھا.
تو خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ماہ رمضان میں دور کرنے کا، اور پھر آپ جو ہے سخاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان ناشئۃ الليل اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا کہ رات کا اٹھنا جاگنا جو ہے وہ کیا ہے، آسان ہوتا ہے نیک اور صالح لوگوں کے لیے۔ تو رات کو کوشش کریں تلاوت قرآن کی، اور پھر اسلاف کے حالات کو دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ رات کو قرآن مجید جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قیام اللیل کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ بعض جو ہے وہ یعنی 3 بار جو ہے 3 راتیں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کر لیا کرتے تھے، بعض جو ہے 7 دنوں میں، بعض جو ہے 10 دنوں میں۔ حضرت قتادہ جو ہے 7 دنوں میں جو ہے قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے ہمیشہ۔ ماہ رمضان میں جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے قرآن، اور آخری عشرے میں جو ہے وہ روزانہ ہی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے جب ماہ رمضان آتا تھا سب کچھ حدیث پڑھنا چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح مجلس علم جو ہے وہ سب کر دیا کرتے تھے، اور اس بعد بس قرآن کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے، خوب جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، بہت بڑے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، فرماتے ہیں ان کا طریقہ یہ تھا کہ باقی ساری عبادات ماہ رمضان میں چھوڑ دیا کرتے تھے، بس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ خوش نصیب ہیں، ایک تو ماہ رمضان ہے، اس کے روزے ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت ہے۔ اور پھر یاد رکھیں قیامت کے دن جو ہے نا، یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ ماہ رمضان کے روزے ہوں اور اللہ کا قرآن ہو، یہ دونوں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے حق میں جو ہے شفاعت کریں گے، شفیع بنے گے، شفیع۔ تو فرمایا یقول الصیام، اے رب منعتہ طعام و شہوۃ فشفعنی فیہ، اے اللہ کہ میری وجہ سے اس نے کھانا پینا باقی خواہشات کو چھوڑا ہوا تھا، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو رہا ہے، یا اللہ میں اس کے حق میں جو ہے سفارش کرتا ہوں۔ اسی طرح یقول القرآن منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میں نے رات کا جگایا تھا اسے، رات کو جاگتا تھا، رات کو قرآن پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا، نماز تراویح پر باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو یا اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش جو ہے قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں فیشفعان، دونوں کی سفارش جو ہے بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی، یعنی شفیع ہوں گے اور مشفع ہوں گے۔ تو اس چیز کا جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ جو آپ کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ جو ہے وہ ترغیب دی۔ ویسے تو قرآن میں جہاں بھی، قرآن حدیث میں جہاں بھی رائے خدا مال خرچ کرنے کے احکام ہے، اس میں دونوں کے لیے حکم جو ہے وہ عام ہے، مرد ہو یا خواتین ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، سب کے لیے حکم ہے۔ یہاں فرمایا انفقوا یا مما رزقناکم ينفقون، اس طرح کی بہت ساری آیات کو ملیں گی رائے خدا مال خرچ کرنے کی، حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص کر کے عید کے اجتماع میں باقاعدگی سے جو ہے خواتین کو الگ ترغیب دیا کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا دوزخ کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں زیادہ ہوں۔ تو آپ کو فکر ہے، جس طرح مردوں کی فکر ہے عورتوں کی بھی فکر ہے۔ اللہ نے یہ جو آپ کی صفت بیان کیا حریص علیکم، کہ آپ حریص ہے، خاص کر کے ایمان والوں کے لیے مہربان ہیں، آپ سب کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے دوزخ کا ایندھن نہ بنے۔ آپ جو ہے ہماری کمر سے پکڑ کر کے خواتین ہو یا مرد ہو، انہیں جو ہے جنت کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثر الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، فرمایا کہ رائے خدا میں مال خرچ کرو، خواتین صدقات و خیرات کرو، اللہ کے لیے مال خرچ کرو، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اسی طرح فرمایا تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن، چاہے جو تمہارے جو زیورات ہے، سونا چاندی خواتین کے پاس ہوتا ہے، شوق سے پہنتی ہے اپنی زینت و عرش کے لیے، تو یہ اللہ نے یہ جو مال دیا ہے اسے راہ خدا میں کچھ خرچ کریں، سونا چاندی دیں، تاکہ یہ دنیا کی زینت کے علاوہ آپ کی اخروی زینت بھی بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے خوبصورت جو ہے محلات آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 1000 جو ہے درہم رائے خدا میں خرچ کیا کرتے تھے۔ روزے بھی ہوتی تھی، روزہ تو فرض ہے، سب نے یعنی روزہ بھی رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو رائے خدا میں خرچ بھی کر رہی ہیں۔
ایک دفعہ آپ کی خادمہ نے کہا کہ اگر جو ہے نا آپ تھوڑا سا ایک درہم بھی بچا لیتی، اس سے ہم گوشت خرید کر لیتے، کھا لیتے، اس سے روزہ افطار کر لیتے افطاری کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یاد کرواتی ہے، اس میں ایک شوق ہے، جنون ہے خدا میں مال خرچ کرنے کا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہمارے ہاں تو خیر ایسا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے افطاری کے لیے خوب اہتمام ہے، دہی بلے بھی ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، پتنی کیلے بھی ہیں، کیا کچھ رکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ کے پاس کافی چیزیں غور باپ پر خرچ کریں۔ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، یہ کوئی عیاشی کا مہینہ نہیں ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره غیر اللہ ينقص من اجر الصائم شيئا۔ فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتے تو فرمایا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب ہے، روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئی۔ اور وہ مشہور حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ استقبال میں فرمایا، آپ نے 3 چیزیں بیان کی۔ فرمایا اس سے یہ ہے کہ دوزخ سے چھٹکارا ملتا ہے، دوزخ سے آزادی ملتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے ثواب ہے، اور پھر وہی روزے دار کے برابر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کے کسی روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مجھے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور اس کی پیاس ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ جو ہے اس طرح کا بھی اہتمام کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آخری بات اس حوالے سے، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم ان کا تعامل ہو، فرمایا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کون نمازیں پڑھے گا؟ جب تک دنیا میں ہے تو یہ دنیا عمل کا گھر ہے، آپ زندہ ہے تو نیکی کر سکتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، تلاوت قرآن ہے، توبہ اور استغفار ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ لیکن جو ہی جسم سے روح نکلی اور کوئی پتہ نہیں ہے، آج ہے کل دنیا میں نہ رہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع۔ لیکن فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جس کا مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا ایک ہے صدقہ جاری، کوشش کریں کہ جب رائے خدا مال خرچ کریں تو ایسا کام کریں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے مسجد میں پنکھے لگوا دیے، اے سی لگوا دیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، یا کسی غریب کے گھر میں جو ہے نل لگوا دیا، یا کوئی اور بہت ساری چیزیں ہیں، فرمایا وہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ یا فرمایا علم ہے ينتفع به، قابل نفع قرآن حدیث کا علم۔ یا فرمایا کہ کیا ہے والد صالح یدعو له، نیک اولاد جو ہے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے جس کے حق میں دعا کرے، گویا کہ اس میں صدقہ جاریہ بھی ہے، رائے خدا میں مال خرچ کرنا بھی ہے۔ اس انداز سے بھی آپ جو ہے اعمال کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔